حق میں دیتے مسیح یسوع کے قاتل نام میں. آمین. تھینک یو بیٹا. خدا برکت دے. اور میرے عزیزو، میں نہیں جانتا، یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے کہ خداوند نے اس دن کے لیے مجھے یہ پیغام 3 یا 4 ہفتے پہلے دیا، جو میں نے اپنے پاس لکھا اور صرف اس کے ہیڈنگ کو لکھا. ابھی خدا نے مجھے اس میں کیا چیزیں اس میں داخل کرنی ہے، خداوند کا نام مبارک ہو. لیکن میری لائف میں اس سے پہلے کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی ایونٹ کے لیے خدا نے مجھے کبھی کلام دیا ہو، کیونکہ میں بہت کم ہی کسی ایونٹ کے لیے پریچ کر سکا ہوں. کبھی بھی کوئی بھی دن ہو تو اس کی مناسبت سے کلام سنانا میرے لیے بہت ہارڈ ہے، بہت مشکل ہے. اکثر دفعہ میں ایرریلیونٹ یا کسی اور مضمون پر کلام سناتا ہوں اسی خوشی کے ساتھ. لیکن خداوند نے مجھے ایک خاص پیغام اس دن کے حوالے سے، جو اسپیشلی باپ ہیں ان کے لیے دیا. اور بہت سمپل خدا کی بات ہے، بڑی سادہ سی، سمجھنا بالکل آسان ہے کہ ہم جو زمین پر زندگی گزارتے ہیں، ہمارے پاس کیا امید ہے، ہمارے سامنے کون ہے، ہم کس کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اور کون ہماری امید ہے اور کون ہماری مدد ہے، اور کون ہمارا باپ ہے بیسیکلی، جو ایک باپ کو مدد دے سکتا ہے. ایک باپ کی نظریں کیا اپنی اولاد پر ہیں، یا اپنے زمینی باپ پر ہیں، یا اپنے خاندان پر ہیں، یا اس کی نگاہیں اپنے آسمانی باپ پر ہیں. ہم ایک ایسے میرے عزیزو باپ کو شیئر کرتے ہیں، ایک ایسے باپ کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کو ساتھ رکھتے ہیں جو ہم سے بے حد پیار کرتا ہے، جو عزت کے لائق ہے، جو تابعداری کے لائق ہے، جو اس لائق ہے کہ اس کی باتوں کو نگاہ میں رکھا جائے. میں بہت اپریشیٹو ہوں ان بچوں کے لیے جو اپنے ماں باپ کو پریزنٹ کرتے ہیں. لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ ایک باپ کا جو کی پوزیشن ہے وہ یہ ریکوائر نہیں کرتی کہ اس کو کوئی گفٹ دیا جائے، فزیکلی گفٹ دیا جائے. میرا خیال ہے کہ جو باپ ہے وہ بچوں کے لیے جمع کرنے کے لیے مقرر ہوا ہے، اور بائبل کی یہ ترتیب ہے، اور یہ نیو ٹیسٹمنٹ کی ترتیب ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے جمع کرنا چاہیے. اور اگر کوئی واقعی اولاد کبھی اپنے پیرنٹس کو، میں اپنے اور خدا کے کانٹیکس میں سوچتا ہوں کہ اگر مجھے کبھی کوئی گفٹ خدا کو دینا پڑ جائے کہ میں اس کو پریزنٹ کروں، تو وہ ہوگا کہ میں اپنی ول کو اپنے آسمانی باپ کی مرضی کے نیچے لے جاؤں. آپ زندگی میں لوگوں کے ساتھ جیتے ہیں اور آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تب ہوتی ہے جب آپ کی کوئی بات سمجھے، آپ کی کوئی بات ماننے کے لیے، کوئی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے. آپ اس کو دنیا داری میں اگر لیں گے تو آپ اس کو ناشکرے پن کی انتہا کہیں گے، کہ کیونکہ دنیا میں بائبل میں لکھا ہے کہ اخیر زمانہ میں لوگ ناشکر ہوں گے. تو یہ اپلائی باپ پر بھی ہوتا ہے. بالکل ٹھیک، ایسے ہی ہے. لیکن میرے عزیزو، اگر ہم خدا کے کلام پر غور کریں اور خداوند کے کلام کو اپنے ذہن میں لائیں، تو خداوند نے کبھی بھی نہیں ہم سے کسی قربانی کا تقاضا کیا. قربانی کا مطلب ہے گفٹ، سمپل. قربانی کا مطلب ہے گفٹ. جب بھی ہم خدا کو گفٹ دینا چاہتے ہیں اور جو چیز خدا ہم سے مانگتا ہے وہ اس کو نہیں دیتے، تو وہ گفٹ
اپنی نیچر میں بے معنی ہو جاتا ہے ٹوٹلی. لیکن جو خدا نے مجھے کلام دیا وہ ہوپ ہے، وہ کچھ دینا لینا نہیں ہے کہ آپ نے کیا دیا آپ کیا دیں گے. جن بچوں نے اپنے ماں باپ کے لیے اسپیشلی اپنے باپ کے لیے کچھ بھی لیا ہے، خداوند ان کو برکت دے. دیٹس ٹوٹلی فائن، دیٹس اوکے. لیکن اگر ہم آسمانی باپ کے بارے میں سوچتے ہیں تو جو آسمانی باپ ہے ہمارا، وہ ہمیں ایک پروٹیکشن بیسکلی دینا چاہتا ہے کہ آنے والے وقت میں مجھے احساس ہو کہ میں یتیم نہیں ہوں، میرا باپ دنیا سے چلا نہیں گیا. ایک ایسا باپ نہیں جس کے ساتھ میرے کانفلکٹس ہیں، میرے اختلافات چل رہے ہیں اور ہم آرگومنٹو ہیں اور ہم بحث کر رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کنونس کرنا چاہ رہے ہیں اور ایک شور ہے اور آرگومنٹو ہے. نو، خدا کو جب ہم باپ کہتے ہیں اور اس کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ہے، تو ایک رحم اور ایک ترس اور ایک محبت اور ایک حفاظت کا احساس پیدا ہونا چاہیے کہ میں بہت محفوظ ہاتھوں میں ہوں، میں بڑے محفوظ پروں کے نیچے ہوں، اور یہ دنیا کو کچھ بھی ہو جائے، جو مرضی آنے والے وقت میں ہو جائے، میرا باپ ان کنٹرول ہے. کائنات کے اندر کچھ بھی جو کچھ ہوگا وہ میرے باپ کی پرمیشن سے ہوگا. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے باپ پر اپنی آنکھیں لگائیں. یہ بہت دفعہ ابلیس ہمیں کہتا ہے کہ یہ آٹومیٹک ہے، جیسے دنیا میں آج کل ہو رہا ہے. میں ایمانداروں کی بات نہیں کرتا. اگر آپ ایک دنیا دار اولاد کو پوچھیں کہ آپ کو ماں باپ کو منانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، وہ کہتے ہیں ان کو چھوڑیں، یہ خود ہی مان جاتے ہوتے ہیں. کچھ دیر کے بعد ان کو چھوڑو، آپ یہ خود ہی مان جائیں گے. وہ بڑے سے بڑا ڈیسیژن بھی لیں گے لیکن کہیں گے کہ انہوں نے مان جانا ہے، یا ان کو ماننا ہی پڑنا ہے کیونکہ انہوں نے اپنی ایک تصویر لوگوں کے سامنے پیش کی ہوئی ہے اور یہ اس پر کبھی چھینٹے پڑنے نہیں دیں گے. اس لیے ان کو چھوڑو، ان کو چھوڑو، یہ خود ہی مان جائیں گے. لیکن اگر ہم خداوند پر نگاہ کریں اور خداوند کے بارے میں سوچیں تو جو خداوند کا امیج ہمارے سامنے ہے وہ بہت فیئر ہے. اس نے کچھ نہیں چھپایا، اس نے کچھ نہیں کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرا بیٹا ہے اس لیے کچھ بھی ہوگا یہ میرا بیٹا ہے. نو، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو ڈیسیژن بنانا پڑے گا اور آپ کو اس ڈیسیژن کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا. وہ ڈیسیژن ٹوٹے گا، آپ کو پھر ڈیسیژن بنانا پڑے گا، اور آپ کا فیصلہ آپ کو کسی جگہ لے جائے گا کہ آپ نے فیصلہ کیا کیا ہے. جو آپ کا اپنے باپ کے بارے میں فیصلہ ہے وہی فیصلہ کرے گا کہ باپ آپ کے لیے اب کیا کرے گا. اس لیے جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو ہمیں اب اس کی بات صرف لڑکوں کی بات نہیں ہو رہی، باپ کی بات ہو رہی ہے. تو باپ کی اولاد ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی بیٹا ہے یا بیٹی ہے. تو جب ہم خدا باپ کے پاس آتے ہیں تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جو خدا کے وعدے ہیں وہ کنڈیشنل ہیں. خدا کا پیار انکنڈیشنل ہے. خدا کے پیار میں کوئی شرط نہیں ہے. خدا نے ون وے پیار کر دیا ہے. لیکن یاد رکھیں خدا کے وعدے شرط کے ساتھ ہیں. یہ آپ کو پرومس دیا گیا ہے، آپ یہ کرو. یہ آپ کو پرومس دیا گیا ہے، آپ یہ کرو. اگر آپ اس شرط کو فلفل نہیں کریں گے تو پرومس آٹومیٹکلی نلیفائی ہے، وہ آپ کی زندگی میں پورا نہیں ہوگا. آپ کوئی بھی پرومس اٹھا کے خدا کو دے دیں، کوئی بھی اٹھا کے کہیں خدا یہ تیرا وعدہ ہے، اور اگر آپ اس کی کنڈیشن کو فلفل نہیں کر رہے تو آپ اس پرومس کا، اس وعدے کا پھل نہیں کھائیں گے. اور آپ کئی دفعہ لوگ خدا کے وعدوں کو جب حاصل کرنے پر جاتے ہیں تو وہ اپنی دعا پر فوکس کرتے ہیں کہ شاید میری دعا خدا کو کنونس کرے گی.
یاد رکھیں جو دعا ہے وہ پاتھ وے ہے، وہ صرف ایک روڈ ہے آپ کی منزل پر جانے کے لیے. تو دعا تو ایسی بھی تھی جو بائبل میں لکھا مجھے نفرت ہے خدا نے کہا. دعا تو ایسی بھی ہے جس کے بعد بندہ گناہ گار چلا گیا. تو اکیلی دعا کیا کرے گی؟ اکیلی سڑک کیا کرے گی آپ کے لیے اگر آپ نے منزل کا تعین نہیں کیا؟ تو ڈیسٹینیشن جو ہے وہ پاتھ وے کے لیے ضروری ہے. اور اگر ایک منزل نہیں بنی تو آپ کی وہ روڈ کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مجھے خدا کے پرومسز پر قبضہ کرنا ہے، اور وہ پرومسز ہاں کے ساتھ ہیں. اب خدا نے جو وعدے کیے ہیں آپ کی لائف کے اندر، برکت کے، ہمیشہ کی زندگی کے، ہیلنگ کے، اٹھال اور لا تبدیل ہیں، وہ کبھی بدلیں گے نہیں. لیکن اس میں آپ کا حصہ ضرور خدا مانگے گا کہ اپنا حصہ اس میں ڈالیں. کچھ نہیں اس کے لیے آپ نے کیا نا، پھر ایک کام کریں، توبہ کر لیں سچے دل سے، گناہ سے بھی اور بدی سے بھی توبہ کر لیں. کیونکہ توبہ ہم کو خدا سے کنیکٹ کرتی ہے. اور خدا نے جب مجھے یہ کلام دیا تو خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا مانگتا ہوں. میرے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے کچھ ہے، لیکن ان کے پاس لینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہمیں میرے عزیزو ایک ایسی پاک ذات نے باپ کہنے کا حق دیا ہے کہ جس کے خزانے کبھی خالی نہیں ہوئے، جس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے. لیکن کلام کہتا ہے تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ہی جیسا ہوں، لیکن یاد رکھیں خدا میرے جیسا باپ نہیں ہے. خدا کو آپ کبھی بھی نہیں کہتے سنیں گے میں ایک ناکام باپ، کبھی بھی نہیں سنیں گے. لیکن خدا ہمارے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا ہے. لیکن جو چیزیں خدا ریکوائر کرتا ہے خدا کو وہی چاہیے. آپ کو خدا جو کچھ آپ سے مانگتا ہے وہ دینا ہے. مجھے خدا کو جو مانگتا ہے مجھے خدا کو وہ دینا ہے. مجھے وہ نہیں دینا جس کی میرے پاس کثرت ہے یا جو مجھے اچھا لگ رہا ہے میں نے وہ دینا ہے. آپ دنیا میں یہ رویے عام دیکھیں گے آج کل کہ لوگ کسی کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں جو ان کو اچھا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ مجھے اچھا لگتا ہے. نہیں، جو خدا کو اچھا لگتا ہے وہ، کیونکہ وہی پلیزنگ ہے. قائن اور حابل دو بھائی تھے. ایک کو اچھا لگتا تھا کہ وہ اپنی پیداوار کا، اپنی محنت کا پھل لائے، لیکن ایک شخص نے دیکھا تھا کہ خدا کو کیا پسند ہے، خدا کس طرح کام کرتا ہے. اس کو معلوم پڑا خدا کو ڈھانپنے میں خوشی ملتی ہے، خدا کو ڈھانپنے میں مزہ آتا ہے. خدا نے ڈھانپا میرے ماں باپ کو ایک جانور کاٹ کر اس کی کھال سے، اور اس نے اسی کام کو دہرایا تاکہ خدا کو جلال ملے کہ باپ تو نے جو کام کیا بڑا کام تھا. تو نے جو طریقہ نکالا وہ میرے ماں باپ سوچ بھی نہیں سکتے. کہاں انجیر کے پتے کی لنگیاں، انجیر کے پتوں کی لنگیاں، اور کہاں کسی جانور کی کھال. اور حابل نے اس کو ریپیٹ کیا، اس کام کو ریپیٹ کیا جو خدا نے خود کیا تھا. اور جب ہم کوئی بھی کام خدا کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کرتے ہیں خدا کو خوشی ہوتی ہے. اسی لیے باپوں کو خدا نے کہا اپنا مزاج میرے جیسا رکھنا، کامل میری طرح ہونا، پاک میری طرح ہونا. کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں ایک 21ویں صدی کی عورت سارا کیسے بن سکتی ہے، وہ کیسے سارا جیسے مزاج میں جائے گی، وہ کیسے سارا کی طرح تیار ہوگی. ریئلی ویری ہارڈ. ناؤ کم ٹو دا فادرس. باپ کو کس طرح بننا ہے؟ خدا جیسا، خدا جیسا مزاج، خدا جیسی کاملیت. کہاں خدا نے کسی انسان کو کہا تھا فلاں انسان جیسے بننا؟ پالوس کہتے ہیں میری مانند بن جاؤ. کیوں؟ میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. اور مسیح کیا ہے؟
خدا کا چہرہ. بائبل میں لکھا ہے یسوع مسیح خدا کا چہرہ ہے کیونکہ اس کی ذات میں گناہ نہیں ہے. تو میرے عزیزو، ہم جو باپ ہیں، ہماری دوڑ یہ نہیں ہے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے کیا کر رہی ہے. ہماری دوڑ یہ ہے کہ ہم اپنے باپ کے لیے کیا کر رہے ہیں. کیا میں اپنے باپ کی طرح ہوں یا میں اپنی اولاد کو چیک کر رہا ہوں کہ وہ کیسی ہے؟ نو، مجھے اپنی اولاد نہیں چیک کرنی، مجھے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنا ہے. میری ڈیل میرے باپ کے ساتھ ہے. میں بغیر باپ کے نہیں ہوں کہ میں اپنے بچوں سے پریزنٹ ریسیو کر رہا ہوں، مبارکبادیں ریسیو کر رہا ہوں اور مجھے اپنے باپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ دوسرے اپنے ٹارگٹ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. یہ ان کی لائف ہے. مجھے اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ کیا میں اپنے باپ کے بارے میں سیریس ہوں. لیکن آج میں ہر ایک باپ کو کہتا ہوں، آپ کا اور میرا گول یسوع مسیح خود ہے. ہم کسی مرد کے تابع نہیں کیے گئے، خدا کے تابع کیے گئے ہیں. ہمیں خدا کی خوبیاں زمین پر چھوڑ کر جانا ہے. ہمارے اندر خدا نظر آنا چاہیے خاندان میں. ہم اپنے خاندان میں خدا لانے کے ذمہ دار ہیں، انسان لانے کے نہیں. ہم نے آنے والی نسل کو خدا دے کر جانا ہے. بینک بیلنس چاہے نہ بھی ہو، کیوں نہ ہو، آپ محنت کر رہے ہیں، خدا آپ کی اولاد کے لیے آپ کو بینک بیلنس بھی دے گا. لیکن جو باتیں آپ کو اپنی اولاد کو دے کر جانی ہیں، وہ کچھ خدا کی خوبیاں ہیں، میکسیمم خدا کی خوبیاں، تاکہ مجھے اس کا جلال نہ ملے. میں نے کوئی نئے ٹرینڈ نہیں سیٹ کر کے جانے کہ یہ میری خاندانی روایت ہے، یہ رائے فیملی کی روایت ہے. نو، مجھے آسمان کی روایتیں زمین پر قائم کر کے جانی ہیں کیونکہ میرا باپ آسمان پر ہے. اور میں ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ کو بہت مس کرتا ہوں. زمینی باپ کو سب کو پتہ ہے، ہم اپنے باپ کو بھلا نہیں پائے. لیکن مجھے زمین پر اپنے آسمانی باپ کو اپنی نگاہ میں رکھنا ہے. میرا باپ کیسا ہے، اس نے مجھے یہ میسج کم از کم 4 ہفتے پہلے دیا. تیری آنکھیں مجھ پر رہنی چاہیے. ٹرائی ٹو فالو می. آپ کے سٹیپس میرے قدموں کے پیچھے آئیں تاکہ پتہ چلے کہ میں تیرا باپ ہوں، تاکہ پتہ چلے تیرا مجھ سے کوئی تعلق ہے. یہ نہیں کہ ضرورت کے وقت، ڈیلی روٹین میں، لائف سٹائل میں، باتوں میں، فیصلوں میں، ہر ایک موو میں مجھے پریزنٹ کرنا ہے. اور میرے عزیزو، اٹس ریئلی امیزنگ کہ ہم اپنے آسمانی باپ کو خوش کرنے میں لگ جائیں. کیونکہ وہ اس لائق ہے اسے خوش کیا جائے. اور دوسری بات، یہ حکم ہے کہ خدا کو خوش کیا جائے. ہمارے پاس چوائس نہیں ہے. اگر ہم خدا کو خوش نہیں کر رہے تو ہم کسی نہ کسی ہیڈن گناہ کی زندگی میں جی رہے ہیں. کوئی نہ کوئی گناہ ہے درپردہ جس کی وجہ سے ہم خدا کو خوش نہیں کر پائے. ورنہ خدا کی کوئی نت نئی ڈیزائر نہیں ہوتی جیسے دنیا کے باپوں کی ہوتی ہوں گی. مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کے بارے میں کہتے ہیں آپ کی تو کبھی کوئی شرط ہوتی ہے، آپ کی تو کبھی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے، کبھی کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے. باپ کی کون سی ڈیمانڈیں پوری کریں بھائی؟ کبھی یہ پوری کرو پھر وہ پوری کرو. لیکن ہمارا آسمانی باپ از سو کائنڈ اینڈ ہمبل. وہ ساری ڈیمانڈز بتا چکا، کچھ بھی ایکسٹرا نہیں، بلکہ اس نے ایک پابندی لگائی، اس میں کچھ نہیں بڑھانا، اس میں سے کچھ نہیں نکالنا. جیسا ہے اس کو ایسے ہی چلنے دینا. میرے عزیزو، اگر ہم سب اپنے باپ سے طاقت مانگیں کہ باپ مجھے اپنے جیسا مزاج دے، باپ مجھے جو کچھ تو نے کرنے کو کہا ہے مجھے سے کرنے کا فضل دے. کیونکہ باپ اپنے بچوں کو وہ کرنے کو کہتے ہیں جو وہ کر سکتے ہیں. میں ایک باپ ہوں، میرے اندر ایک دل ہے، اور میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، اس کو چھوڑتے ہیں. تو لیکن مجھے معلوم ہے کہ یسوع مسیح نے کہا تم برے ہو کر بھی اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو. تمہارا آسمانی باپ
اپنے بچوں کو، اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ کون سی اچھی چیزیں جو اس نے ہمارے لیے رکھی ہیں، جو اس نے ہمارے لیے رکھی ہیں؟ ہمیں اس سے پوچھنا ہے، باپ تو نے میرے لیے کیا رکھا ہے؟ مجھے وہ چاہیے۔ جو تو نے میرے لیے رکھا ہے وہ اچھا ہے۔ جو تو نے میرے لیے رکھا ہے، جہاں تو نے میرے لیے جریب ڈالی ہے، وہ جگہ دل پسند ہے۔ ابراہیم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، مقدسوں کی زندگی ہمارے سامنے ہے، اور میں ایڈیشنلی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج میں کچھ گھنٹے پہلے ایک فارمیٹ پہ کلام کی بات شیئر کر رہا تھا، تو میں کہہ رہا تھا کہ اپنے غلط کام کے لیے خدا کی مرضی ڈھونڈنا آسان ہے، لیکن اپنے اچھے کام کے لیے خدا کی مرضی ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ ہم جب کچھ اچھا سوچتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کے لیے باپ کو پوچھنا ضروری نہیں ہے۔ رانگ آنسر۔ آپ کچھ بھی اچھا اپنے باپ کو پوچھے بغیر نہ کریں، تبھی آپ خدا کی آواز سنیں گے۔ میرے خیال میں اب مچھلیاں پکڑ کر اپنے بچوں کو پالنا ایک اچھا کام ہے، لیکن باپ کی مرضی نہیں تھی۔ اس نے 2 بھائیوں کو کہا، میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں مائے آدمگیر بناؤں گا۔ کتنے لوگ جو زندگی میں اچھے کام کر رہے تھے مگر وہ خدا کی مرضی کے باہر تھے۔ 2 بہنوں کی کہانی، ایک بہن اچھا کام کر رہی تھی خدا کی مرضی کے بغیر۔ خدا چاہتا تھا اس کام کو نہ کیا جائے، وہ کیا جائے جو ایک فارغ بہن کر رہی ہے، لیکن وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ وہ ایک اچھا کام کر رہی ہے۔ اور میرے عزیزو، کتنے لوگ دنیا میں ڈسیو ہوتے ہیں، کتنے باپ اسپیشلی ڈسیو ہوتے ہیں کہ وہ اپنی نگاہ میں دانشمند بن کر اچھے فیصلے کرتے ہیں، لیکن وہ اچھے فیصلوں کے نتیجے پہ کہتے ہیں فیصلہ تو اچھا کیا تھا، نتیجہ اچھا نہیں آیا۔ اس کی ایک ریزن ہے، اس میں آپ نے اپنے باپ کو شامل نہیں کیا تھا۔ کوئی اچھا کام باپ کی مرضی سے کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کوئی غلط کام باپ کی مرضی سے روک لینا آسان ہوتا ہے، کیونکہ ہم اچھے کاموں کا کریڈٹ خود لینا چاہتے ہیں۔ ہماری نیچر ہے کہ ہم تعریف سننا چاہتے ہیں اپنی، یا کوئی اور ریزن ہوگی، لیکن میرے عزیزو، ہمیں اپنے کاموں کو خدا کی مرضی کے تابع کرنا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ دعا خدا کی آواز پہچاننے کے لیے کرنی ہے کہ مجھے خدا کی آواز پہچاننے میں مشکل نہ ہو۔ لیکن میرے عزیزو، آنے والے سال بزرگ والدین میں آپ کو بتاتا ہوں، بزرگ جو باپ ہیں ان کو بتاتا ہوں، جب کوئی باپ ہوتا ہے تو بزرگ کہا ہی جا سکتا ہے اس کو، چاہے وہ ینگ بھی ہو، کہ اگر آپ اپنی آنکھیں خدا باپ پر لگائیں گے آپ کا سفر آسان ہوگا۔ لیکن ہمیں ایک لیگسی کیری کرنی ہے اپنے باپ کی، ہمارے زمینی باپ کی لیگسی نہیں، آسمانی باپ کی لیگسی۔ ہمارے باپ کا کوئی وتیرہ ہے، اس وتیرے کو ہم نے اپنانا ہے، پھر برکت نسلوں تک رہے گی، نسلیں فائدہ اٹھائیں گی، اور خدا آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہمارے باپ کو خدا کیسا باپ دیکھنا چاہتا ہے، آپ میرے لیے دعا کر سکتے ہیں، خدا تو اس باپ کو، اور میں سالوں کے گزرنے کے اندر دیکھ رہا ہوں کہ یہ دن زیادہ سیلیبریٹ ہونے لگے ہیں۔ خدا کا شکر ہو، کئیوں کا میں روحانی باپ ہوں، وہ مجھے باپ کی طرح درجہ دیتے ہیں۔ خدا ان کو بڑی برکت دے۔ میرا دل بڑی فروتنی سے عاجز ہے خدا کے آگے اس خدمت کے لیے، لیکن یہ خدا کا پیار ہے، یہ خدا کی دین ہے، کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ نہ میں اس کی تلاش میں ہوں کہ میں کسی سے توقع کروں کہ میں ان کا باپ ہوں، یا مجھے وہ باپ اپنا بنا لیں یا مجھے سمجھیں۔ لیکن جب کوئی سمجھتا ہے تو میں اسے انکار بھی نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ ایک اندر کی پکار ہوتی ہے کسی کے دل کی، تو یہ کہنا بڑا مشکل ہے۔ دنیاوی طور پر تو ہو سکتا کہا جا سکے،
مگر روحانی سینس میں نہیں کہا جا سکتا. اس لیے میرے عزیزو ہمارا سفر بڑا مبارک ہے، اور ایک ایک جو آپ سن رہے ہو، چاہے آپ باپ نہیں بھی ہو، آپ کے پاس آسمانی باپ ہے، اور اس کی ایک لیگسی ہے جو کیری کرنی ہے. ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، کیونکہ اس نے کسی باپ کو کسی زمینی باپ کے تابع نہیں کیا، بلکہ اس نے دنیا کے ہر باپ کو ڈائریکٹلی اپنے تابع کیا. ہر مرد کو خدا نے اپنے تابع کیا. ہر مرد کو خدا نے کہا تم نے میرے مزاج پہ بننا ہے، تاکہ کوئی اور یہ نہ کہے کہ شاید ہم صرف کسی اور طریقے سے جینا چاہتے ہیں. نو، یاد رکھیں، دعائیں اس کے بعد آتی ہیں، فیصلے پہلے آتے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ بات میں ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، لیکن میرے دل میں ایسے ہی ہے. میرا اور آپ کا فیصلہ افیکٹ کرتا ہے. بغیر فیصلے کی دعا جسٹ اے وربج، باتیں. آپ نے کوئی ڈیسیژن نہیں بنایا اپنی لائف کا، جسٹ آپ نے باتیں کی ہیں اور باتیں کریں گے. ڈونٹ ڈو دس. لیٹس میک اے ڈیسیژن ان دا فیور آف گاڈ، ان دی سائٹ آف گاڈ. خدا کی نظر میں فیصلے کریں. خدا مجھے اپنے جیسا مزاج دے، خدا مجھے اپنی طرح کامل بنا، خدا مجھے اپنی طرح پاک بنا. کیوں نہیں ہم کہیں؟ کلام میں لکھا ہے ویسی عقل رکھو جیسے مسیح کی تھی. اور پالوس کہتا ہم میں تو مسیح کی عقل ہے. وہاں جو مزاج لکھا وہ مزاج ورڈ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ عقل ہے. ویسی ہی عقل رکھو جیسے مسیح کی تھی. اور مسیح کی کیا عقل تھی؟ کہ میں خالی اپنے آپ کو کرتا ہوں. یہ تھی عقل. فلپیوں میں پڑھیں وہ یہی لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح خداوند کا تھا، جو اگرچہ خدا کی صورت پر تھا مگر تو بھی اسے قبضہ پہ رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اور اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی. اور میرے عزیزو، خالی کرنا، خادم کی صورت اختیار کرنا، یہ مسیح کی عقل ہے. اور باپ ہوتے ہوئے کئی دفعہ ہمیں اپنے آپ کو خالی کرنا پڑتا ہے اور خادم بننا پڑتا ہے. کسی بھی اینگل سے کبھی بھی نہ شرمائیں، خدا آپ کو اس کا اجر دے گا. آئیے اپنے سروں کو جھکاتے اور دعا کرتے ہیں.